يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. حاضرین کے مرحومین کے لیے، جناب جعفری صاحب کے مرحومین کے لیے، ابرار الحسن کاظمی صاحب آپ کے جن کے ہم پر حق ہیں اور اس دنیا میں نہیں ہیں، ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ توحید، پروردگار عالم قرآن مجید 114 سورے، 6000 سے زیادہ آیات، اور ہر سورے کی بسم اللہ، اور پھر ہر آیت کا ہر لفظ، وہ آیت 2 صفحوں پر مشتمل ہو یا ایک لفظ پر مشتمل ہو، اللہ کا کلام مکمل پیغام ہدایت، بشریت کے لیے ترقی کی راہیں، نصب العین، ضرورت زندگی، ہم سب کی ضرورت، ہمارے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ انسان ہدایت پا سکے۔ نظام ہدایت الہیہ ہر دور میں مرتب ہوتا رہا، ہر نبی کے زمانے میں نظام ہدایت کو اللہ نے مرتب کیا، مگر اس زمانے کے تقاضے کے مطابق۔ ہمارے نبی کو جو نظام ہدایت بنا کر دیا، وہ نبی کے زمانے تک محدود نہیں۔ میں لفظ کو ذرا بہتر کروں کہ نبی کا زمانہ نبی کے زمانے میں محدود نہیں۔ نبی 23 برس کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، سرکار 63 برس کی زندگی لے کر نہیں آئے، بلکہ سرکار کی زندگی کا آغاز ہمیں نہیں معلوم کہ کب سے وہ ہیں، اس لیے کہ جب وقت ہی نہیں تھا وہ اس وقت سے ہیں، اور سرکار کب تک ہیں، کب تک رہیں گے، اس کا اندازہ بھی ان کا خالق جانتا ہے۔
لہٰذا ایک ایسی ذات کہ جسے اللہ نے منتخب بھی قرار دیا، منتجب بھی قرار دیا، جسے پروردگار عالم نے اپنے بعد سب سے زیادہ عظمت عطا کی، بلکہ میں یوں کہہ لوں کہ اللہ جب اپنا جمال دیکھنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا یہ ترجمہ کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ترجمہ جو معمولاً کیا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو عظیم اخلاق پر فائز کیا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ترجمہ کیا جاتا ہے معمولاً کہ اللہ نے آپ کو عظیم اخلاق پر فائز کیا ہے، اخلاقیات کی عظمت اور کمال پر آپ کو رکھا ہے۔ میں اس پہ تھوڑا سا طالب علمانہ ایک اظہار کرنا چاہوں گا کہ خا، لام، قاف ان تینوں پر پیش ہیں خلق، خلق العظیم، قاف پر بھی، خا پر بھی پیش ہے، لام پر بھی پیش ہے۔ اگر یہاں اخلاق مراد ہوتا، توجہ چاہوں گا، اگر یہاں اخلاق کا ترجمہ کیا جائے اور اخلاق مراد ہو تو ہونا چاہیے تھا خلق العظیم۔ اخلاق کے خاندان کا لفظ ہے خلق، معاف کیجیے گا، تخلیق کے خاندان کا لفظ ہے خلق، یہاں پر ہے خلق۔ ترجمہ یہ نہیں ہوگا، مجھے معاف کیجیے گا، ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا ہے، ترجمہ یہ ہوگا آپ کو خلقت کے عظیم درجے پر فائز کیا ہے۔ آپ سے اچھی مخلوق ہی نہیں ہے، آپ ہر مرحلہ خلقت میں عظیم تھے۔ لہذا اس ذات کردگار نے اپنے نبی کے ذریعے جو ہمیں ہدایت کا نظام مرتب کر کے دیا اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورے، ہر ایک سورے کی علیحدہ فضیلت بیان ہوئی ہے، مگر سورہ مبارکہ توحید کے فضائل جنہیں آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، بات کریں گے، وہ اس کی اپنی ندرت ہے، اس کی اپنی ظرافت ہے۔ سہل ابن سعد ساعدی سرکار دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے گھر میں فقر اور تنگ دستی ہے، میں پریشان حال ہوں، ذبو حالی کا شکار ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ شکا رجل، ایک شخص نے جس کا نام سہل ابن سعد ساعدی ہے، شکا رجل، ایک شخص نے نبی کی خدمت میں آ کر ایک گزارش کی، ان ضیق معیشت والفقر، اپنی معیشت کی تنگی کے بارے میں اور فقر و ناداری کے بارے میں۔ فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا، اذا دخلت الدار، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو۔ اب نسخہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے ہاں تنگ دستی ہے، جن کے ہاں فقر ہے، جن کے ہاں ناداری ہے۔ صبح کی مجلس ہے، آغاز دن ہو رہا ہے، دن کا آغاز ہے، فقر اور ناداری کو ختم کرنے کا نبی کا بتایا ہوا نسخہ اس منبر سے ہدیہ لیتے جائیے۔ سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ میں تنگی معاش کا شکار ہوں، مجھے فقر اور ناداری کا سامنا ہے، کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضرت نے فرمایا اذا دخلت الدار فسلم علیہم، تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو اہل خانہ کو سلام کیا کرو۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فضائل سورہ مبارکہ توحید کے باب میں ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب گھر میں داخل ہو فسلم علیہم، تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ شاید اسی مرحلے پر ایک جملہ عرض کرتا گزروں کہ سلام کرنے میں پہل کرنا یہ سنت نبی بھی ہے، سیرت اہل بیت بھی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں؟ چھوٹوں کو بہت کچھ سکھانا چاہیے، ادب، احترام، تہذیب، قاعدے، روایات محفوظ رہنے چاہیے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، یہ ایک مکمل بات ہے۔
کم سنوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، مگر باب سلام میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے؟ دنیا کے سارے بڑے قربان نبی کی جوتیوں پر، سرکار دو جہاں تو کبھی پہل کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے، جب کبھی کسی کا سامنا ہوتا تھا اس سے پہلے کہ کوئی سلام کرے، نبی اس سے پہلے سلام کر دیتے تھے۔ اور بڑوں کی بات تو کیا، نبی نے کبھی بچوں کو سلام کرنے میں بھی تاخیر نہیں کی۔ مدینے کے بچوں نے یہ طے کیا، بڑی حسین ظریف روایت ہے کہ نبی کبھی ہمیں پہل نہیں کرنے دیتے سلام کرنے میں، گلی کے کونے میں چھپ کر کھڑے ہو گئے، سرکار مڑیں گے تو ہم سلام کریں گے، اچانک سرکار کو فوراً سلام کر لیں گے۔ سرکار نے مڑنے سے پہلے کہا جو گلی کے کونے میں چھپے کھڑے ہیں ان پہ میرا سلام۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو یہ بہت ہی بنیادی اخلاقیات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ بہت ہی سیدھی سچی باتوں سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارا معاشرہ اصلاح پا سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے منہ بنائے بیٹھے ہیں کہ یہ چھوٹا آیا یہ سلام کرے گا جی، اور اگر اس چھوٹے نے سلام نہیں کیا تو منہ اور بگڑ جائے گا، پھر تو ایسا منہ بگڑے گا کہ اس کے بڑے کو بھی یہ سلام نہیں کریں گے۔ بھائی کیا بات ہے، تم ایک ہفتے سے ذرا خفا نظر آ رہے ہو، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، کچھ ہم سے ناراض ہو کیا؟ تمہارے بیٹے نے 4 دن پہلے مجھے سلام نہیں کیا تھا۔ بھائی تمہارے بیٹے نے سلام نہیں کیا تھا تو تم تو اپنے بڑے بھائی کو سلام کرو۔ ہمارے معاشرے میں مجلسیں سننے والے لوگ، فرش اعضاء پر بیٹھنے والے لوگ اگر اتنے چھوٹے دل کے ہوں گے تو عزیزان گرامی مجلسوں سے پھر کیا حاصل کیا؟ ہر ایک کو آئینہ دیکھنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سرکار فقر و ناداری، اچھا یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ ہر شخص کا فقر اس کے حساب سے ہے۔ ایک آدمی جو ٹھیلا لگاتا ہے اس کا فقر اس کے حساب سے ہے، وہ جو فیکٹری کا مالک ہے اس کا فقر اس کے حساب سے، وہ جو 2000 ایکڑ کا زمیندار ہے اس کا فقر اس کے حساب سے، ہر شخص کا فقر، ہر شخص کی تنگ دستی اس کے حساب سے ہے۔ تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ککڑی بیچنے والے اور ٹماٹر کا ٹھیلا لگانے والوں کے لیے حدیث سنا رہے تھے مولانا۔ نہیں، ہر شخص کا فقر اس کے حساب سے ہے۔ لہذا نبی نے فرمایا کہ اگر تنگ دستی کا شکار ہو جاؤ، اگر فقر تمہیں گھیرے تو اذا دخلت الدار فسلم علیہم، گھر والوں کو سلام کیا کرو، تمہارے گھر کا فقر دور ہو جائے گا۔ نبی تو جانتے تھے کہ پلٹ کر سوال آئے گا، سرکار تو جانتے تھے کہ اس میرے نسخے کے اوپر کوئی سوال اٹھائے گا۔ حضرت نے فرمایا اگر کوئی گھر میں نہ ہو، توجہ چاہوں گا، ٹھیک ہے، اگر کوئی گھر میں نہ ہو، تم گھر میں داخل ہوئے، تم نے سلام کیا، کوئی نہیں ہے گھر میں، اب کس کو سلام کر رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا اگر کوئی گھر میں داخل نہ ہو فسلم علیہ، تو مجھ مصطفیٰ پہ سلام کیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اب ایک اور حدیث کا سہارا اس حدیث سے حدیث جوڑ رہا ہوں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے نبی پر سلام کیا جائے اور گھر سے نکلتے ہوئے حسین پر سلام کیا جائے۔ میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ جب اپنا گھر چھوڑ کر باہر جاؤ، گھر سے باہر نکلو، سفر کا آغاز کرو، گھر چھوڑ رہے ہو تو اپنے گھر کی در و دیوار کو دیکھتے ہوئے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی آپ پر میرا سلام ہو۔ کیا علت ہے، کیا سبب ہے اس روایت کے پیچھے؟ تم اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہو، اس پہ سلام کرو جو گھر چھوڑ کر گیا ہے، اور جس کے گھر چھوڑنے نے قیامت تک ہزاروں گھروں کو آباد کیا ہے۔ قیامت تک 1000 گھر آباد ہوں گے، ہزاروں گھر آباد ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ ایک نبی کا لال گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ فرمایا کوئی نہ ہو تو فسلم علیہ، مجھ پہ سلام کرو۔ عرفاء میں ایک نام گزرا ہے قاضی ایاز۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ یہ تو نبی کی حدیث ہے نا کہ
گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پہ سلام کرو۔ قاضی ایاز ایک عارف، ایک اہل دل شخصیت کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی نے تو یہ رہنمائی فرمائی، مگر ہمیں نبی نے اس سے تو نہیں روکا کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں پر بھی سلام کریں اور نبی پر بھی سلام کریں۔ تو ہم جب بھی گھر میں داخل ہوں تو 2 سلام کریں، ایک اہل خانہ پر اور ایک سرکار دو جہاں پر۔ اب دلیل سنیے ان کی، قاضی ایاز کی، کہتے ہیں کہ نبی پر سلام اس لیے کرو کہ لِأَنَّ رُوحَهُ موجود فی بیوت المسلمین۔ 40 جگہوں پر نظر آنا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا جی، میں ان لوگوں سے جنہیں سمجھ میں نہیں آیا، قاضی ایاز کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ جی، صحابی پیغمبر نے آ کر کہا یا رسول اللہ، علی نے آج میرے ساتھ افطار کیا ہے۔ برابر میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بیان غلط ہے، علی تو میرے ساتھ دسترخوان پر تھے۔ کچھ فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ایک اور صحابی کی آواز آئی یا رسول اللہ یہ دونوں شاید کسی اشتباہ کا شکار ہیں، علی نے تو افطار میرے ساتھ کیا ہے۔ توجہ ہے، ابھی اصحاب میں یہ گفتگو تھی کہ جبریل نازل ہوئے کہ علی کو آج عرش پر اللہ نے افطار کے لیے بلایا تھا۔ جی، میرے مولا کائنات کا 40 جگہوں پر حاضر ہونے کی روایت اہل سنت کے بعض بزرگوں نے بھی نقل کی ہے، ہمارے علماء نے بھی نقل کی ہے کہ مولا ایک دن میں کئی جگہ پر نظر آئے۔ اچھا، ممکن ہے یہاں بھی کوئی ہو جس کے حلق سے نہ اتر رہا ہو، تو میں بھی عرض کرتا ہوں آپ سے، صلوات پڑھیں ذرا محمد اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی طرف۔ خطیب اگر قیافہ شناس نہ ہو تو پھر خطیب ہونے پر اسے شک ہونا چاہیے۔ عرض کر رہا ہوں کہ مولا کے بارے میں یہ عظمت کا ایک باب ہے، علی بن ابی طالب کے باب عظمت میں یہ ایک نقضی دلیل دوں گا، ایک حلی دلیل دوں گا۔ مولا کا ایک سے زیادہ جگہوں پر ہونا یہ آپ کی حیات طیبہ میں مشکل نہیں ہے، ظاہری حیات میں ابھی رحلت نہیں ہوئی ہے، شہادت نہیں ہوئی ہے، مولا کا ایک سے زیادہ جگہوں پر ایک وقت میں ہونا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ منبر عقائد کی بالیدگی کی جگہ ہے، محبتوں کے فروغ کی جگہ ہے، اہل بیت سے تعلق بڑھانے کی جگہ ہے، اور یہ منبر جو ہے وہ اہل بیت کی عظمت اور فضائل کے اس بات کی جگہ ہے۔ ہمارا کوئی عقیدہ بغیر دلیل کے نہیں ہونا چاہیے، زور بیانی نہیں ہونی چاہیے، جذباتیت اور شدت بیان نہیں، بلکہ دلیل اور عقل سے بات ہونی چاہیے۔ پہلی دلیل دے رہا ہوں، نقضی دلیل۔ دنیا میں ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ آپ نے کہا لاکھوں، میں کوئی گنتی کے اوپر کہہ ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں کتنے لوگ ایک وقت میں مرتے ہیں؟ سب کو کون مارتا ہے اور روح کون قبض کرتا ہے؟ ہر مرنے والے کی روح ملک الموت قبض کرتا ہے۔ تو ملک الموت کا ایک وقت میں لاکھوں جگہ پر آنا سمجھ میں آتا ہے، جو ملک الموت کا بھی مولا ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ صحیح حدیثوں سے ہمارے پاس ثابت ہے کہ اللہ نے انہیں اولی الامر بنایا ہے۔ یہ آیہ کریمہ اور اولی الامر یعنی جتنے بھی امور اللہ نے فرشتوں میں تقسیم کیے، تم بارش برساؤ گے، تم ہوا چلاؤ گے، تم ماں کے شکم میں تصویر بناؤ گے، تم فلاں مرحلے پہ رزق پہنچاؤ گے، مدبرات امر، اللہ کے امر کی تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں۔ یعنی اللہ کے کاموں کو فرشتے اگر تقسیم کر کے انجام دے رہے ہوں تو کوئی شرک اور غلو نہیں ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ میں واسطہ فیض علی سے رزق لیتا ہوں تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ یہ تو ہوئی ایک عقلی دلیل۔ سورہ مبارکہ توبہ کو ضرور جا کر میرے بچے اور جوان خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ اس کی تلاوت زیادہ کریں۔
سورہ توبہ میں انبیاء کرام خاص طور پر ہمارے نبی اور اہل بیت عصمت و طہارت کے فضائل بہت بیان ہوئے جی. ارشاد ہو رہا ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تم سب کے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے. کیا جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے مسلمانوں سے قرآن بات کر رہا ہے؟ قرآن نبی پر 23 برس کی زندگی میں نازل ہوا، مگر قرآن قیامت تک کی کتاب کو کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن 23 برس میں نازل ہوا ہے تو پھر آج کے دور والوں کے لیے قرآن نہیں ہے. قرآن ہمارے لیے بھی ہے، آج کے لیے بھی ہے. یہ آیت آج کے لیے بھی ہے، یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ سَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تمہارے عمل کو اللہ دیکھتا ہے. وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، رسول تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور مومنون تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. وہ کون سا مومن ہے جو ہمارے عمل کو دیکھتا ہے؟ رسول کا دیکھنا سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کا دیکھنا سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میں اللہ کی مدد کے ساتھ رسول اللہ سے مدد مانگتا ہوں، جب رسول اللہ کی مدد کے ساتھ علی سے مدد مانگتا ہوں، تو کونوں خدروں سے شرک اور غلو کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ جو قرآن سب سے زیادہ پڑھتے ہیں وہ علی سے مدد مانگنے پر شک کیسے کر سکتا ہے؟ یہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے تمہارے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں اور مومنین دیکھتے ہیں. اس وقت جو آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، اور علی دیکھ رہے ہیں آپ کو. اس لیے کہ مومنین کے اعلیٰ ترین مصداق کا نام علی ہے. بھائی اگر تھکے ہوئے نہیں ہے تو ایک جملہ کہوں، ایمان کے آخری درجے پر سلمان فائز ہیں، پھر بھی مومن ہیں. اور جو سلمان کا بھی مولا ہو، اس مومن کو کیا کہا جائے گا؟ اسے کل ایمان کہا جائے گا، بنیاد دین کہا جائے گا، اساس ایمان کہا جائے گا. جی اللہ ائمہ اہل بیت، نبی، رسول، نبی، مولا علی، ائمہ اہل بیت کے حاضر و ناظر ہونے پر اگر قرآن میں کوئی آیت ہے تو وہ یہی آیت ہے. جو ناظر ہوتا ہے نا وہ حاضر بھی ہوتا ہے. جی بہت دور بیٹھ کر اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہو تو دیکھنا اولویت اور اہمیت کا حامل ہے بنسبت حاضر ہونے کے. بہت سے لوگ حاضر ہوتے ہیں مگر ناظر نہیں ہوتے. ناظر ہونا بڑا کمال ہے. بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے. میں مزاح نہیں کر رہا مگر ممبر مجھے اجازت دے رہا ہے کہ اس حد تک بات کر جاؤں. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا کہ بڑی ٹک ٹکی باندھ کے مجلس میں ہمیں دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا جی سارے مجمع میں سب سے زیادہ سمجھدار یہی ہے، اس لیے کہ بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہا ہے. کچھ دیر کے بعد برابر والے کی کوہنی لگی تو وہ گر پڑے. ہم نے مجلس کے بعد پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کی آنکھیں کھلی بھی ہوں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ، رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں. اسی سورہ توبہ میں نے کہا کہ سورہ توبہ کو زیادہ اس نگاہ سے ذرا تلاوت کیا جائے اس پر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی خاص مجلس ہو تو عرض کریں کہ امام ابو حنیفہ کے اور مکتب اہل بیت کے تعلقات اور تعلق اور جو ان کا اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ پیار ہے وہ بڑا منفرد ہے. امام ابو حنیفہ معتوب قرار پائے تھے ابو جعفر منصور دوانقی کے ہاتھوں.
جو ہمارے بھائیوں کے سب سے بڑے فقہی امام ہیں، فقی ہیں، وہ معتوب قرار پائے تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا ان کے ساتھ، جیل میں ڈال دیا تھا انہیں۔ حضرت زید شہید کے خلاف فتویٰ نہیں دے رہے تھے، حضرت زید شہید کے قیام کو باطل قرار نہیں دے رہے تھے، بلکہ برعکس ان کے قیام کی حمایت کر رہے تھے، اور فتویٰ دیا کہ زید شہید کا ساتھ دینے والے افراد مجاہد شمار کیے جائیں گے۔ دیکھیے آج بڑے آرام سے میں تبصرے کر لوں، بڑے آرام سے میں باتیں کر لوں، بڑے آرام سے سنی سنائی باتوں پر اور اپنے دماغی خلیوں کے قیاسوں کو جوڑ کر، صغرا کبرا کو جوڑ کر کسی کے بارے میں رائے قائم کر لوں، بہت آسان ہے۔ مجھے تو ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ جو جب شام زیارت کے لیے جاتے ہیں اور حضرت بلال کی قبر مبارک پر یا نہیں جاتے یا بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا دماغ میں خناس ہے کہ یہ بی بی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے نبی کی رحلت کے بعد۔ تم جیسے لوگ اگر اس زمانے میں ہوتے تو معلوم نہیں کون سے خیمے میں ہوتے۔ بہت مشکل دور تھا، بڑا مشکل وقت تھا جب مولا کائنات تنہا ہوئے تھے، 4 آدمیوں سے زیادہ کی جرت نہیں تھی مولا کا ساتھ دینے کی، بڑے بڑے نامور لوگ مشکل میں تھے اس وقت۔ سعد ابن ابی وقاص جیسی شخصیت سے امیر شام نے کہا کہ علی کے خلاف بولنے میں تکلف کیوں کرتے ہو، میرے سامنے بولو علی کے خلاف۔ اس کی خواہش تھی کہ مولا علی کو وہ سب کریں، لعن کریں، گالی دیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں زندان میں جانے کو تیار ہوں مگر علی کے خلاف میں نہیں بول سکتا۔ اور سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں کہ ان صحابہ کرام میں ایک ہیں جنہیں مارا گیا ہے۔ میں نے شاید پچھلی مجلس میں کہا تھا، خواجہ حسن بصری وہ ہر قول نبی کا نقل کرتے تھے، جبکہ نبی کے زمانے میں تو ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ تو کسی نے تعجب سے کہا آپ تو حضرت عمر کے دور میں پیدا ہوئے تھے، آپ ہر قول نبی سے منسوب بات کرتے ہیں، قال رسول اللہ کہتے ہیں۔ فرمانے لگے جو باتیں میں نے علی سے سنی ہیں مجھے یقین ہے یہ نبی نے کہی ہیں۔ تو ان سے تعجب سے پوچھا گیا، ان سے کہا یہ پھر کہتے کیوں نہیں ہیں آپ کہ یہ قول علی سے میں نے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے؟ کہا میرے عیال زیادہ ہیں، میرا مال کم ہے، مجھے زندہ رہنا ہے۔ بہت مشکل دور تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ، یہ کیا بات ہوئی کہ آیت اللہ خمینی کو اگر شیعہ مانتے ہیں تو سنی جب تک نفرت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا پیٹ نہیں بھرے گا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ امام ابو حنیفہ کو اگر سنی مانتے ہیں تو شیعہ جب تک ان سے نفرت نہیں کرے گا اس کو چین نہیں آئے گا؟ خدا کے واسطے اس روش اور اس انداز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پاکستان میں کوئی دیوبندی عالم قتل ہوتا ہے، یقین جانیے میں ممبر پہ باوضو ہو کر بیٹھا ہوں، مجھے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنے کسی دانشور کے قتل ہونے پر ہونی چاہیے۔ جب کوئی بریلوی عالم کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، میں اور بالا تر بات کر رہا ہوں، غیر مسلم دانشوروں کا احترام بھی ہم پر لازم ہے۔ دلیل سے بات کروں گا، یہ کوئی میں نیا نظریہ نہیں ممبر سے دے رہا۔ دلیل یہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا، قرآن کا فیصلہ قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، اور انجیل پکار کر کہے گی کہ یہی فیصلہ ہے جو عیسیٰ کا تھا۔ مولا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر کوئی یہودی آئے گا تو میں اسے فیصلہ نہیں سنوں گا، وہ پہلے اسے کہوں گا مسلمان ہو جاؤ؟ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے محسوس کیجئے گا۔ مولا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر کوئی مسیحی آئے گا تو میں اس کا فیصلہ انجیل سے نہیں سناؤں گا، یہودی آئے گا تو میں اس کا فیصلہ زبور تورات سے نہیں سناؤں گا، میں تو قرآن سے سناؤں گا۔ زبور انجیل تورات منسوخ ہو گئیں، اب قرآن ناسخ ہے، قرآن کے مطابق بات ہوگی۔ مولا تو یہودیوں کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں، مولا تو عیسائیوں کے لیے اپنا دروازہ کھول رہے ہیں۔ انہیں جینے کا حق دو، وہ شہری ہیں، وہ اس ملک میں رہتے ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے گا کہ مولانا انہیں حق پر کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اور ان کے برابر کر رہے ہیں۔ نہیں، جس زاویے سے مولا کائنات کا نور مبارک ہے اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حق ہے لوگوں کو جینے کا، لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، سنی ہمارے عزیز ہیں۔ اور پھر
بات کس سے ہوگی؟ اگر عالم دیوبندیوں کے مر جائیں، بریلویوں کے مر جائیں، شیعوں کے مر جائیں. بعض شیعوں کو بھی بڑی آرزو ہے کہ مجتہدین سارے مر جائیں، ان کا گلا گھٹ جائے. بڑی تحریکیں چلا رہے ہیں پاکستان میں کہ ہمیں مجتہدین سے نفرت ہے، ہمیں علماء سے نفرت ہے. جو لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں ان کا مقدر برباد ہے. کوتاہیاں، غلطیاں، بے توجہیوں کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن مطلق عالم کے خلاف بولنا، مطلق مرجع تقلید کے خلاف بولنا، مطلق مجتہدین کے خلاف بولنا، یہ کسی طور بھی معقول نہیں ہے. اور پھر آپ کس کو کیا بتانا، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ توجہ چاہوں گا. قرآن نے ہمیں روکا ہے کہ جو جس شعبے کا عالم نہیں ہے اس سے بات نہیں کرو. قرآن منع کر رہا ہے اذا خاطبهم الجاہلون. مثلا یہ جو کیمرے اس وقت لگے ہوئے، میں اس شعبے سے جاہل ہوں، اس کے بارے میں اگر میں رائے دینے بیٹھ جاؤں تو قرآن روک رہا ہے اس کی نہیں بات سنو. مثلا کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اگر وہ آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر ہیں تو میں اگر آنکھوں کے بارے میں رائے دوں گا تو قرآن مجھے روک رہا ہے، آپ کو روک رہا ہے کہ اس سے رائے نہیں لو، یا اگر رائے بھی دے تو اسے ٹوکو کہ تمہارا یہ شعبہ نہیں ہے. تم اس پہ ہاسپٹل ہے، اپنی اہلیہ مرحومہ کے ایام علالت میں زیادہ 2-3 مہینے تک وہاں رہا، بلکہ زیادہ رہا. تو جب ہم کڈنی اسپیشلسٹ سے کبھی کوئی ہارٹ کے بارے میں، دل کے بارے میں کوئی مشورہ کرتے تھے، وہ ایک لفظ نہیں بولتا تھا. آپ اسی سے پوچھئے جو آپ کا ڈاکٹر ہے. آنکھوں والا کبھی دل والے کے کاموں میں دخالت نہیں دے رہا، اور گردوں والا کبھی آنکھوں والے کے کاموں میں دخالت نہیں دے رہا. یہ دین اتنا سستا کیوں ہے کہ ہر ککڑی بیچنے والا رائے دے رہا ہوتا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی. منع کیا ہے عزیزان گرامی، منع کیا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب جس شعبے کا جاہل اس شعبے سے لا تعلق، غیر تعلق رکھنے والا، تعلق نہ رکھنے والا بات کرے تو اسے بات نہ کرو. جی تو اگر مجھے بریلوی بھائیوں کے بارے میں بات کرنی ہوگی تو کس سے بات کروں؟ اگر مجھے دیوبندی مسلک کے بارے میں بات کرنی ہوگی تو کس سے بات کروں؟ جب عالم ہی مر جائیں گے تو بات کس سے ہوگی؟ لہٰذا علماء کرام جس مسلک کے بھی ہوں، حتیٰ یہ ہندو پنڈت جو ہوتے ہیں، مسیحی پادری جو ہوتے ہیں، یہ اپنے اپنے شعبے کے عالم ہیں نا. تو مجھے ان سے بات کرنی ہے، انہیں مجھ سے مراد ہمیں ان سے بات کرنی ہے. تو ان کا ہونا، کیونکہ پوری قوم ان کی موجود ہے، ان کا ہونا ضروری ہے اور ان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ اہل سنت کے حصے میں ہی نہیں رہنے چاہیے، ہمیں بھی انہیں پڑھنا چاہیے. اور 10 جلدوں میں کتاب لکھی گئی ہے، تہران سے چھپی ہے، میں سمجھتا ہوں قم سے چھپی ہے، 10 جلدوں میں. امام جعفر صادق و مذاہب اربعہ. امام صادق اور چاروں مذہبوں کے درمیان کیا اتفاق اور کیا اشتراک تھا، پڑھنے کی ضرورت ہے. یعنی وہی مسئلہ جو میرے مولا امام صادق نے بیان کیا ہے، وہی مسئلہ اگر امام ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں تو ہم دو سنی شیعہ کو قریب آنے میں مدد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام ابو حنیفہ تشریف فرمائے، شاگرد بھی ہیں مولا صادق کے. جب کسی نے ان سے پوچھا کیا عمر ہے آپ کی، 70 سال کی عمر تھی، کہنے لگے 2 سال کا ہوں. تو اس نے کہا جی آپ کی عمر تو 2 سال کی نہیں ہے، کیا مطلب ہے اس جواب کا؟ فرمانے لگے لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال جعفر صادق کی خدمت میں جو گزارے ہیں وہ ہٹا دو تو میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو بیٹھے ہیں امام صادق کے ساتھ، کون؟ حضرت امام ابو حنیفہ. کھانے کا وقت تھا، دسترخوان لگایا گیا. جب کھانا کھا لیا تو حضرت سے انہوں نے کہا آپ دعا فرمائیں. حضرت ان کے استاد ہیں، امام نے دعا فرمائی. تو دعا میں امام نے ایک جملہ فرمایا. امام فرمایا اللہم ان ھذا منک و من رسولک. یا اللہ یہ جو کھانا ہم نے کھایا ہے یہ تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا. ذہن میں رہے اللہ اعمال کو دیکھتا ہے، رسول اعمال کو دیکھتے ہیں، مومنین اعمال کو دیکھتے ہیں.
تو حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا جعلک مع اللہ شریکا، کیا آپ نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو شریک بنا دیا؟ کیا کہا؟ یا اللہ یہ جو رزق ہم نے کھایا ہے تیری طرف سے تھا اور رسول اللہ کی طرف سے تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق فرما رہے ہیں جی۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو ہم رزق کھاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کھاتے ہیں تو ٹھیک، اگر میں کہہ دوں کہ مجھے رزق مولا علی دیتے ہیں تو ٹھیک، اگر میں کہہ دوں مجھے رزق مولا رسول دیتے ہیں تو ٹھیک، اس پہ دلیل دے رہا ہوں یہ روایت۔ میں نے مولا علی سے رزق لینے کے باب میں کب کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ علی کا کوئی نظام ہے؟ اللہ کا انکار کر کے علی کو ماننا کفر ہے۔ اللہ کے ساتھ برابر کی حیثیت دینا علی مولا کو شرک ہے، مگر اللہ نے علی کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہمیں فیض پہنچائیں۔ یہ عین توحید ہے، یہ عین توحید ہے۔ نبی مولا نے فرمایا یا اللہ یہ تیری طرف سے تھا اور رسول اللہ کی طرف سے تھا، کہنے آپ نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا ہے رسول اللہ کو؟ حضرت نے فرمایا میں نے شریک قرار نہیں دیا۔ تم نے سورہ توبہ پڑھی ہے کیا؟ سورہ توبہ میں ان دو آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دیا۔ میں تو چند روٹیوں کے بارے میں کہہ رہا تھا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے جتنے بھی لوگ دنیا میں غنی ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ اور پھر کیا تم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ فقد آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا ہوتی ہے جو تم تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی عطا کا ذکر یہ قرآن مجید میں سمجھ میں آتا ہے اور قرآن کی روشن آیات ہیں۔ اسی طرح اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، رسول اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، مولا علی ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کہاں شرک ہے؟ ہمارے گھروں میں ہمارے ائمہ کی وجود مبارک کی برکتیں ہوتی ہیں، اور خدا کے واسطے مجھے اپنے گھروں کو ایسا رکھنا چاہیے کہ مجھے اطمینان ہو کہ ہاں مولا میرے گھر میں آئیں گے۔ تو پہلا کام جب گھر میں داخل ہو فسلم علیہم، تو گھر والوں پر سلام کرو، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو فسلم علیہ، مجھ پر سلام کرو۔ تو ایک کام تو فقر اور ناداری کے علاج کے لیے سلام کرنا ہے، دوسرا کام کیا ہے؟ فقرا سورۃ الاخلاص، جب بھی گھر میں داخل ہو تو دوسرا کام یہ کرو کہ سورہ توحید کی تلاوت کرو۔ جب تم سورہ توحید کی تلاوت اپنے گھر میں داخل ہو کے کرو گے تو یقین جانو، سلام کرو گھر والوں کو، مجھے سورہ توحید کی تلاوت کرو۔ فضائل سورہ توحید کے بعد میں یہ روایت مکمل کر رہا ہوں، اور سورہ توحید کی تلاوت کرو۔ جب تم سورہ توحید کی تلاوت گھر میں کرو گے فَنَفَضَا الْفَقْرَ عَنْ مَنْزِلِهِ، تو تمہارے گھر سے فقر ایسے بھاگے گا جیسے خشک زمین میں پانی دب جاتا ہے، تمہارے گھر سے فقر ختم ہو جائے گا۔ دو کام کرنے ہیں، سلام کرنا ہے گھر والوں کو، سرکار کو، اہل بیت کو سلام کرنا ہے، اور سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سے معاشرے میں ایک بڑا فرق، ہمارے گھروں میں فقر و ناداری سے نجات۔ فضائل سورہ توحید میں ایک اور روایت سناؤں گا آج۔ میرے مولا علی علیہ السلام کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ میں پہلی رکعت میں، ہم پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی چھوٹا سورہ سورہ قدر پڑھتے ہیں، اور معمولاً دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھتے ہیں، مگر علی مولا دونوں رکعتوں میں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، سورہ الحمد کے بعد مولا علی سورہ توحید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ جب پوچھا نبی مکرم نے تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے سورہ توحید سے عشق ہے۔ علی ہی کو سورہ توحید سے عشق کیوں ہے؟ اس لیے کہ علی کے باب فضائل میں لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے، علی کی عظمت بھی دیکھیں، سورہ توحید کی تلاوت بھی دیکھیں، تاکہ شرک اور غلو سے محفوظ رہیں۔ جب دیکھا نبی مکرم نے کہ علی عشق کرتا ہے سورہ توحید سے، تو ایک حدیث مولا علی کی شان میں سرکار کی، ارشاد فرمایا یا علی
مثلو کا فی امتی مثلو قل هو اللہ احد. صلوات پڑھے محمد. یا علی میری امت میں جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد ہے، ایسے میری امت میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد کی مثال ہے. اب ذرا نبی کا فرمان پورا سنیں گے. یا علی مثلو کا فی امتی کا مثل قل فی مثل قل هو اللہ احد فمن قرأها مرتن، جس نے ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی، فقد قرأ ثلث القرآن، اس نے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا. ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھنے سے 1/3 قرآن پڑھنے. ومن قرأ مرتين، اور جس نے 2 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی، فقد قرأ ثلثي القرآن، اس نے 2/1 قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا. ومن قرأ 3 مرات، اور جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی. اب سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کو 3 دفعہ، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. ہم اپنے مرحومین کو سورہ الحمد پڑھنے کے بعد جب 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر بخشتے ہیں تو ہم پورا قرآن بخش رہے ہوتے ہیں. یہ نبی کا فرمان ہے. فرمان سنیں. من قرأ 3 مرات، جو 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، فقط ختم القرآن کلہ، اس نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی. اب نبی نے فرمایا ہے کہ یا علی تمہاری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد کی مثال ہے. تو اب وہ مثال کو نبی نے، مثل کو، تمثیل کو نبی نے یوں مکمل فرمایا وہاں کیا 1 مرتبہ پڑھے 1/3، جو 2 مرتبہ پڑھے آدھا قرآن، جو 3 دفعہ پڑھے پورا قرآن. اب مولا علی کے لیے فرماتے ہیں فَمَنْ أَحَبَّكَ یا علی بِلِسَانِهِ فَقَدْ كَمُلَ لَهُ ثُلْثَ الْإِيمَانِ. یا علی جس نے زبان سے تمہارا ذکر کیا اس کا 1/3 ایمان مکمل ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو ابھی آپ یا علی مدد بول رہے تھے نا، یہ زبان سے علی کا ذکر ہے. یہ جو ابھی آپ نے نعرہ لگایا ہے یہ مولا کا زبان سے ذکر ہے. اور نبی فرما رہے ہیں جو علی کا زبان سے ذکر کرے اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، اس نے 1/3 ایمان اپنا پا لیا. فرماتے وَمَنْ أَحَبَّكَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ، اور جو یا علی تم سے محبت کرے زبان کے ذریعے اور دل کے ذریعے، فقط کمل لہو ثلث الایمان، اس کا آدھا ایمان مکمل ہے. پھر فرمایا ومن احبک بلسانہ وقلبہ ونصرک بیدہ، یا علی جو زبان سے تمہارا ذکر کرے، دل میں تمہیں بسائے اور اپنی ہاتھوں سے تمہاری مدد کرے، تو جان لو فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی ہے، آپ کے چہروں کی بشاشت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ حدیث پوری سنا دوں. حدیث آگے بڑھ رہی ہے، سرکار اور ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا، میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس نے مجھے نبی بنایا. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے مجھے نبی بنایا. یا علی لو احبک اہل الارض کما محبت اہل السماء، اگر سارے زمین والے تم سے ایسے محبت کرتے جیسے سارے آسمان والے تم سے محبت کرتے ہیں، اہل آسمان جیسے تم سے محبت کرتے ہیں ایسے سب زمین والے بھی تم سے محبت کرتے، لما عذب احد النار، اللہ کسی کو بھی دوزخ میں نہ ڈالتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. قل هو اللہ احد کے ساتھ مولا علی کا بڑا گہرا ربط ہے.
احادیت، صمدیت، لم یلد ولم یولد اور ولم یکن لہو کفوا احد۔ جو جس کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے اس کا اثر لیتا ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، یہ فطریات ہے۔ 2 گھنٹے تک آپ گلاب بیچنے والے کے دکے پہ بیٹھ کے آئیں، 4 گھنٹے تک آپ کے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی۔ سرائیکی بولنے والوں کے ساتھ آپ 1 سال رہیے، آپ کا لہجہ سرائیکی بولنے والوں کا ہو جائے گا۔ ہم خیرپور کے رہنے والوں کو لوگ کہتے ہیں جی آپ سندھی ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں الحمدللہ ہم سندھی ہیں، کیونکہ ہمارے لہجے میں کہیں کہیں لٹک آتی ہے سندھی لہجے کی۔ مفتی عنایت علی شاہ صاحب علی اللہ مقامہ بہت بزرگ عالم دین تھے، ان کی مادری زبان سندھی سرائیکی تھی، لیا کے رہنے والے تھے، خیرپور ریاست کے مفتی اعظم تھے ریاست کے زمانے میں۔ مفتی خادم حسین صاحب کے بعد جسٹس اسلم جعفری صاحب مجلس میں نہیں آ رہے، جعفری صاحب ان کے استاد تھے تو وہ میں ان کے ساتھ کچھ عرصے رہا تو میرا لہجہ بھی سرائیکی لہجہ ہو گیا تھا، کچھ عرصے ان کے ساتھ رہا۔ بڑا مشہور قصہ ہے مرزا غالب کا، تانگے میں بیٹھے جا رہے تھے، آدھے رستے میں اتر گئے، تانگے والے نے کہا جی آپ نے تو کہا تھا فلاں محلے تک جانا ہے، آپ رستے میں اتر رہے ہیں، کہنے لگے وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی۔ تو انسان ماحول کا اثر لیتا ہے، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس ماحول میں بیٹھا ہے۔ تو لاؤ علی جیسی مخلوق صلوات پڑھے محمد وعلی بھائی۔ ہمیں تو ایسی مجلس پڑھنی آتی ہے، اگر کسی کو ہماری مجلس پڑھنا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ ثواب کی خاطر بیٹھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وعلی۔ توجہ ہے حضرات کی؟ اثر لے رہے ہیں علی سورہ توحید کا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ سنی عالم دین جناب ابن ابی الحدید معتزلی مصر کے رہنے والے ہیں، 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، مارکۃ الآراء شرح ہے ان کی، اس کی 4 یا 5ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ علی جیسا کوئی نبی کا صحابی نہیں تھا، اور دلیل دی ہے انہوں نے مولا کی انفرادیت کے اوپر۔ فرماتے ہیں استغناءہ، سمدیت کو ذہن میں رکھیے، اللہ سمد ہے، یہ مخلوق میں اللہ سے اثر یہ لے رہا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ فرماتے ہیں استغناءہ عن الکل، علی کا توجہ چاہوں گا، استغناءہ عن الکل، علی کا سب سے مستغنی ہونا، کسی کی پرواہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، علی کا سب سے مستغنی ہونا دلیل انہ افضل من الکل، یہی تو دلیل ہے کہ وہ سب سے افضل ہے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا اللہ کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائے۔ لم یلد ولم یولد کا علی نے اثر کیا لیا؟ رشتے ہمارے پیروں کی زنجیر ہیں، یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ میں رشتوں کا محتاج نہیں ہوں، رشتوں کا پابند نہیں ہوں۔ علی مولا معاذ اللہ، علی کو رب اور اللہ کہنا کفر اور شرک ہے، مگر علی نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پھر لم یلد ولم یولد سے کیا اثر لیا؟ علی کے رشتے ہیں مگر رشتے پیر کی زنجیر نہیں ہے، اپنے بچوں کو قربان کروں گا اس کی خاطر جو اللہ ہے، میں اپنے حسن کو پیش کر دوں گا، میں اپنے حسین کو قربان کر دوں گا۔ اور یہ مزاج وراثتاً منتقل ہوا ہے امام حسین میں، یہ علی کا مزاج حسین مولا میں بھی، وہاں چند رشتے تھے، کربلا میں سارے رشتے ہیں، اور ہر رشتے کو قربان کرنے کے لیے حسین آئے۔ بھانجے یہاں ہیں، بھانجیاں یہاں ہیں، بھتیجے یہاں ہیں، بھتیجیاں یہاں ہیں، جی بہنیں یہاں ہیں، بھائی یہاں ہیں، جی کون سا رشتہ ہے جو یہاں نہیں ہے؟
ماں نہیں ہے تو جناب فضہ کو ماں کہہ رہے ہیں. جی اپنے سے بڑی عمروں کے صحابہ کرام بھی مولا حسین کے ساتھ کربلا میں ہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر سن و سال میں بڑے ہیں امام حسین سے. حضرت زہیرقین سن و سال میں بڑے ہیں امام حسین سے. وہ رشتے بھی موجود ہیں. اور پھر رشتوں میں حساسیت ہوتی ہے بیٹوں اور بیٹیوں کے باب میں. بیٹیوں سے پیار باپ کو کچھ زیادہ ہوتا ہے اور فطری مسئلہ بھی. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے بیٹی عطا فرما. جب بیٹا دے دیا نا اللہ نے تو پھر بیٹی کی آرزو کر رہے تھے اور فرمایا یہ میرے جنازے کی زینت بنے گی. بیٹیاں زندگی میں بھی ماں باپ کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہیں, پریشان رہتی ہیں. یہ گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہیں, اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہیں, مگر دل وہیں چھوڑ آتی ہیں. ہر کچھ دیر کے بعد ماں سے رابطہ, ہر کچھ دیر کے بعد باپ کا خیال. یہ وہاں بھی ہوتی ہیں تو اپنے ماں باپ کا خیال بہت کرتی ہیں. یہ رشتہ. اور ان رشتوں میں ایک اور عجیب رشتہ ہے. وہ ایک ایسی بہن سے رشتہ ہے کہ جو امام حسین کی شریکہ قرار پائی ہے. چہاردہ معصومین میں تو جناب زینب کا نام نہیں ہے, مگر شریکۃ الحسین. حدیث عشق دو بابست. کربلا کی داستان دو حصوں میں تقسیم ہے نا. علامہ اقبال فرما رہے ہیں ایک حصہ کربلا, ایک حصہ دمشق. کربلا مکمل ہی جب ہوگی کہ جب دمشق کی داستان سنی جائے گی. اقبال فرماتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کرد دیگر زینب. کربلا کے سردار کو حسین کہتے ہیں اور دمشق کی شہزادی کو زینب کہتے ہیں. اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے. اور جب آپ شام جائیں نا تو ایک چھوٹی سی قبر اور بھی ہے, اس قبر پہ ضرور جا کے سلام کیجیے گا. اور جب زری پر پہنچیں تو جالی سے جناب سکینہ کی قبر ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں, اس لیے کہ جناب زینب نے جب شام چھوڑا تھا نا اور شام کی عورتوں نے الوداع الوداع جناب زینب کو ودا کہا تو آپ نے محمل کا پردہ ہٹا کر ان بیویوں سے کہا تھا مجھ پہ ایک احسان کرو گی. تو شام کی عورتوں نے کہا بی بی ہمیں حکم کریں آپ. تو حضرت نے بی بی سکینہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اس کی قبر پہ ضرور آتے رہنا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں جناب سکینہ کی قبر پہ یہ نوحہ پڑھتی ہوئی آتی ہیں تمہاری پھوپھی کا حکم تھا کہ ہم تمہاری قبر پر آتے رہے ہیں. عزیزارو کربلا عجیب داستان ہے. یہاں عوان و انصار کی قربانیاں, یہاں بنی ہاشم کی شہادتیں. کون سا ایسا مجاہد ہے کہ جس کی قربانی, جس کا انداز وغا, جس کی جان دینے کا انداز منفرد نہ ہو. زہیرقین نہیں تھے امام کے لشکر میں, حسین ڈھونڈ کے لائے. دو لوگوں کا حسین نے انتظار کیا ہے, ایک حبیب ابن مظاہر اور ایک زہیرقین. ایک کو خط لکھ کر بلایا اور ایک کو ڈھونڈا ہے حسین نے کہ کہاں ہے. جب معلوم ہوا نا کہ زہیر مکے گئے ہوئے ہیں اور ان کا رستہ یہ ہے, کچھ فاصلے سے امام کا رستہ وہاں سے قریب ہوتا تھا, فرمایا عباس کچھ ہمارا قافلہ اس رستے کی طرف لے کے چلو, اس رستے سے ہم گزریں گے, پھر دوبارہ اس راہ پر آ جائیں گے جو ہمیں کربلا پہنچائے گی.
تو ایسے ہی ہوا، خیمے لگے ہوئے ہیں ذوحیرقین کے، مولا نے فرمایا عباس اپنے خیمے لگوا دو اور جا کے زہیر سے کہو کہ حسین بلا رہے ہیں۔ جب مولا عباس پہنچے ہیں حضرت زہیر کے خیمے پر اور امام حسین کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا میرا سلام حسین کو کہنا، اور اپنے خیمے کی پشت پر گئے۔ چند گھوڑوں میں سے ایک جو سب سے قیمتی گھوڑا تھا، جو سب سے خوبصورت گھوڑا تھا، اس کی لگام پکڑ کر لائے اور کہا میری طرف سے حسین کو یہ ہدیہ دے دینا، کہنا میری طرف سے یہ گھوڑا قبول کر لیں۔ حضرت عباس گئے اور پلٹ کر واپس آئے، کہا مولا فرماتے ہیں مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کہا حسین سے جا کر کہو کہ میں لا تعلق رہنا چاہتا ہوں، آپ اپنا سفر جاری رکھیے، مجھے واپس مدینے جانے دیجئے۔ حضرت عباس پلٹ کر آئے، کہا حسین ملنے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ذوحیرقین نے سنا نا کہ حسین خود آ رہے ہیں، زہیر کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، آمادہ ہوئے، جلدی جلدی سر پہ امامہ رکھا، عبا رکھی، خیمے سے باہر نکلے، سامنے حسین کا گھوڑا ہے، آگے بڑھ کر امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ امام نے زہیر کا ہاتھ پکڑا اور دونوں امام اور زہیر، تیسرا کوئی فرد نہیں ہے، امام نے زہیر کا ہاتھ پکڑا اور بیابان میں تنہا چلے گئے۔ کچھ دیر کھڑے بات کرتے رہے، جب لوٹ کر آئے حسین اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چلے گئے اور زہیر اپنے خیمے میں آ کر اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ زوجہ کہنے لگی کہ ہم میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، ہماری زندگی تو بڑی خوشگوار گزری ہے، یہ تم مجھے طلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ کہا حسین نے جنت میں میرا مقام دکھایا ہے، اب شہادت میرا مقدر ہے اور سعادت میرے لیے لکھ دی گئی ہے، میں حسین کو چھوڑ نہیں سکتا، اور جب میں حسین کو نہیں چھوڑ رہا اور میں حسین کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تم بیوہ ہو جاؤ گی، کیا احتیاط ہے؟ بیوگی کی عدت زیادہ ہے، طلاق کی عدت کم ہے، کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تاکہ عدت تمہاری کم رہے، تم جلدی مجھ سے آزاد ہو جاؤ۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو اے دلہا، دلہا نام تھا خاتون کا، اے دلہا جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، جگہ جگہ تشہیر ہوگی کہ یہ زہیر کی زوجہ ہے۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا تھا کب تک روئیں گے؟ 36 سال امام زین العابدین روتے رہے۔ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آپ کے خاندان کو شہید کر دیا گیا، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، کب تک روئیں گے؟ سنیں گے امام نے ایک مرتبہ آہ بھر کے گریہ کیا اور روتے ہوئے فرمایا شہادت ہمارا ورثہ تھا مگر ماں بہنوں کا بازاروں میں جانا یہ ہم اہل بیت کا ورثہ نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر تاخیر ہو رہی ہو تو مجھے معاف کریں گے، ایام عزا کے ہیں، ایام گریے کے ہیں۔ کسی مرحلے پر عزادارو جناب زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس امتحان سے نہیں گزروں گی، کیسے کیسے امتحان دیے جناب زینب نے، لیکن جب دربار یزید آیا نا فرمانے لگی میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ ایک شبانہ روز 24 گھنٹے آپ اپنی زبان میں کہہ لیجئے، 24 گھنٹے دروازے پہ کھڑا کیا گیا۔ جب پوچھا نا کہ تم ہمیں کیوں نہیں لے جاتے ہو تو کہنے لگے ابھی دربار سجایا جا رہا ہے، ابھی دربار سے ابھی کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، ابھی مہمانوں کا انتظار ہو رہا ہے، نبی زادیاں کھڑی ہیں، نبی زادیاں کھڑی ہیں۔ عزاداروں رونے کے لیے بعض اوقات ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے۔ آیت اللہ شیرازی صاحب فتوی تحریم تمباکو
وہ ایک جملے پر چیخ مار کے روئے اور اتنی دیر روتے رہے کہ پھر بے ہوش ہو گئے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ دلہا اگر میں مارا گیا تو تمہیں اسیر بنا لیا جائے گا، اور جگہ جگہ تشہیر ہوگی کہ یہ زہیر کی زوجہ ہے، لہذا تم یہیں رہو۔ طلاق نہیں دی، انہوں نے کہا مجھے طلاق نہیں دو۔ وہ خیمے میں رہیں اور ایک جگہ خیمہ لگا کے بیٹھ گئیں کہ جب یہ واقعہ گزر جائے گا جہاں میرا شوہر جا رہا ہے حسین کے ساتھ، تو میں دیکھوں گی کہ میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا، حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک غلام چھوڑ دیا اپنی زوجہ کے پاس خدمت کرنے کو۔ سنیں گے عزیزارو، واقعہ کربلا گزر گیا، نیزوں پہ سروں کو اٹھا لیا گیا، کربلا سے کوفہ کی اور کوفہ سے شام کی راہوں میں یہ سر گزرے، اسیر بیویاں گزریں۔ میں کہتا ہوں ہم گھنٹوں روتے رہے نا اس ایک روایت پہ جو ابھی سنانے جا رہا ہوں، تو وہ روایت سخت ہے اور ہمارا گریہ کم ہوگا۔ جب سر آنا شروع ہوئے تو دلہا نے اپنے شوہر جناب زہیر کا سر بھی نیزے کی انی پر دیکھا۔ جب دیکھ لیا کہ میرا شوہر مارا گیا ہے، نیزے کی انی پر سر ہے، تو اپنے غلام کو بلا کر اپنے خیمے سے ایک کفن لا کے دیا اور کہا جاؤ کربلا اور اپنے مالک کو کفن پہنا کے دفنا کر آ جاؤ، اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو میں تمہیں معاف کر دوں گی، میں تمہیں آزاد کر دوں گی، میں تمہیں آزاد کر دوں گی، میں تمہیں چھوڑ دوں گی، تمہاری غلامی ختم ہو جائے گی، اپنے مالک زہیر کو کفن پہنا کے آ جاؤ۔ سنیں گے عزیزارو، یہ 2 دن بعد لوٹا، اور جب گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز سنی تو یہ خیمے سے باہر آئیں کہ غلام آ گیا ہے، تو کیا دیکھا کفن ہاتھوں پر ہے، گردن لٹکی ہوئی ہے۔ زہیر کے غلام کے ہاتھوں پہ کفن ہے، گردن لٹکی ہوئی ہے، سر جھکایا ہوا ہے۔